سے طے کر رہے ہیں کہ اتنا لیں گے اتنا لیں گے، آپ کو اس کی حیثیت دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اوقات ہے کہ نہیں، سامنے والے کی حیثیت ہے کہ نہیں، یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ قوم کا سردار تھا، وہ دے سکتا تھا 30 بکریاں، اس لیے اس نے جو ہے طے کیا۔ پتہ یہ چلا اگر سامنے والا حیثیت کا نہیں ہے تو آپ طے نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے بات نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 لیں گے، ہم 20,000 لیں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ بہت زیادہ طے نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا سا کر سکتے ہیں، کچھ شرط لگانا ہے، کچھ لینا ہے۔ ورنہ آج رکیا کرنے والوں کو دیکھیے، اس سال رکیا شروع کیا، ایک چھوٹا سا کمرہ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور اگلے سال آؤ، ارے یہ بلڈنگ کس کی ہے صاحب، یہ معلوم ہے یہ راکی صاحب کی ہے، یہ رکیا ہی تو کرتے ہیں، یہ فلانا راکی صاحب کے ہیں۔ رکیا کر کے روپیہ بنانے لگا، رکیا کر کے روپیہ اکٹھا کرنے لگا۔ روپیہ اور روپیہ مل بھی رہا ہے، روپیہ اور روپیہ، تو روپیہ کے چکر میں روپیہ کر رہے ہیں، تو جو لوگ روپیہ کے چکر میں روپیہ کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو روپیہ کرنا حرام ہے، نہیں کرنا۔ اور آج دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، سماج اور سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ نکل گئے ہیں، ایک جماعت نہیں پڑھا صاحب، جو ہے دلی، بمبئی، حیدرآباد، پٹنہ، دلی، یہاں ایک دم ٹھگ دیا کر رہے ہیں، 10,000 20,000 تھوڑا سا بھوت وغیرہ 50,000 لیں گے، یہ لیں گے، اور یہ کیا ہے؟ یہ لوگ میرے بھائیوں، یہ لوگ سورہ روپیہ کے نام پر جو ہے لوٹ رہے ہیں، یہ منع ہے، جھاڑ پھونک کر کے اس کو ذریعہ معاش بنانا۔ اور اگر کوئی آدمی لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، سیوا کے لیے کر رہا ہے، چلو خدمت ہو جائے، کم سے کم وہ آدمی جو ہے غلط جگہوں میں جانے سے بچ جائے، اور جو ہے تعویذ گنڈا سے بچ جائے، غلط چیزوں سے بچ جائے، اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، تب تو یہ جائز ہے۔ اگر یہ اتنی عظیم صورت ہے تو اس کا حکم ایک اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بخاری کی روایت ہے، جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ، لا یہ نیگیٹو ہے، نکراتمک ہے، لا بھی زبان میں نہیں ہوتا ہے، لا نہیں، صلاۃ اس کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، چاہے وہ اکیلے پڑھ رہے ہو، چاہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے، چاہے وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے سورہ گرہن کی نماز پڑھ رہا ہے، چاند گرہن کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ حدیث عام بتائی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہو گئی، اور ایک مسلم کی روایت دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فہی خداج ثلاثا غیر تمام، تو اس کی نماز خداج کی طرح ہے، خداج کی طرح۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی خداج کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی ٹائم سے پہلے بچے کو جنم دے دے۔ اونٹنی کا جو ٹائم ہوتا ہے 10 مہینے 12 مہینے 14 مہینے جو بھی ٹائم ہوتا ہے، ٹائم سے پہلے اگر 6 مہینے 5 مہینے 7 مہینے میں بچے کو جنم دے، باہر کر دے، تو اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ نہ اس میں روح ہے، نہ جان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہاتھیں ہیں، نہ ٹانگ ہے، نہ پیر ہے، کسی لائق نہیں ہے وہ بچہ۔ تو وہی اللہ کے نبی نے کہا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز خداج ہے، خداج ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ آپ کی نماز آپ کو کتنا فائدہ پہنچائے گی اور کتنا اللہ کے نظر میں مقبولیت رکھے گی۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ نماز کیسی ہے؟ خداج ہے، خداج، خداج یعنی خداج کہتے ہیں کس کو ہے؟ ٹائم سے پہلے اونٹنی اپنے بچے کو جنم دے دے، باہر کر۔ 2 حدیث ہو گئی، اور ایک حدیث دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث کے حضرت عبادہ ابن صامت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان عبادہ ابن صامت قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی جو ہے ادھر تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی،
اور کچھ ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی ادھر پڑھ رہے ہیں، مقتدی صاحب ادھر پڑھ رہے ہیں، امام صاحب ادھر تلاوت کر رہے ہیں، مقتدی صاحب ادھر تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے 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 گنگن پھسا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کمپلیٹ کی اور فرمایا کہ تم میں سے کون پیچھے میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا تو ایک صحابی نے ہاں پڑھے، اللہ کے نبی میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم نازل القرآن، تبھی لگا کہ مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، مجھ سے قرآن کو چھینا جا رہا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلکم تقرؤ، آپ نے فرمایا قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم لوگ جو ہے میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی کوئی سورت تم نہیں پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ ہی پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی کہ ہم کو کسی نے بتایا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں تو امام صاحب ادھر تلاوت کر رہے ہیں اور مقتدی عورتوں میں ادھر پھنسا رہی ہے، ادھر جو ہے من میں پڑھ رہی ہے، صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی صورت پڑھنا جو ہے ساری صورت پڑھنا منع ہے، صرف سورہ فاتحہ کے گنجائش، اس کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو ہے اتنی تین، اور یہ حدیث بخاری کی ہو گئی، دوسری حدیث مسلم کی ہو گئی اور تیسری حدیث ابو داؤد کی ہو گئی، اور تینوں صحیح روایت ہے اور بخاری مسلم کے اوپر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے یا حدیث سے؟ حدیث میں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور قرآن تو کہتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھی جائے، جب قرآن کی تلاوت کرے، جب قرآن پڑھی جائے تو تم جو ہے چپ چاپ رہا کرو۔ تو کیا اس کا جواب ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی مولانا ضعیف بول کے نکل جائیں گے، قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو پیچھے سب خاموش ہو جاؤ، سب چپ چاپ رہو۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ کس پوزیشن میں نازل ہوئی ہے؟ یہ کفار سے مخاطب ہے۔ کفار جب قرآن کریم کی مسلمان تلاوت کرتے تھے تو کفار مکہ ہو اللہ کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، جو ہے شور مچایا کرتے تھے، تب اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کو غور سے سنو، چپ رہو اور اس کو غور سے سنو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اس آیت کو کچھ لوگ نماز میں لا کے فٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نماز کا حکم ہے، اور جب امام جو ہے قرآن پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہا تو پیچھے والے کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک دم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں مطلب ادھر کی اینٹ ادھر بیوڑا لا کے کھمبا چھوڑا اٹکل پر تامل پڑیا ہمارے گھٹنا پھوٹے سر، کہیں سے بھی کچھ بھی لا کر کے فٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت کو جیسا ہے ویسا ہی مان لیا جائے میرے بھائیوں، تو یقین مانیے قسم خدا کی میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی آدمی حافظ نہیں بن پائے گا، کیونکہ مدرسوں کے اندر جو حفظ کے کلاس لگتے ہیں اس میں سب پڑھتے رہتے ہیں، کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے۔ اگر یہ آیت جیسا ویسا ہی مان لیا جائے تو حافظ صاحب کہیں گے سارے بچے خاموش ہو جاؤ، ایک پڑھ رہا ہے تم کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہا کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ایک لڑکا پڑھ رہا ہے باقی سب چپ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں پھر یہاں 10-20 لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو اب 19 کا حکم کیا ہے 19 لوگوں کا کہ خاموش رہا کرے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، وہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی نبی نے ہم کو یہ حکم دیا کہ اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ جس آیت کو نبی نے نہیں سمجھا اس آیت کو آپ سمجھیں گے، اور آپ جو ہے سمجھ رہے ہیں۔ جس آیت کو نبی نے نہیں سمجھا اس آیت کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جس نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اسی نبی نے یہی حکم دیا کہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اور تم چلے ہو مجھے سمجھانے کے لیے کہ جو ہے امام جب پڑھ رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، کچھ مت پڑھو، قرآن جب پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ، ہمیں سمجھانے کے لیے چلے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اور یہ عجیب جہالت دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں خاموش، اور جہاں پڑھنے کا حکم نہیں وہاں چالو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب دیکھیے، بریانی کی پلیٹ رکھی وہاں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، مٹھائی کی پلیٹ رکھی وہاں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، برفی کی پلیٹ رکھی وہاں فاتحہ، کھیر کی پلیٹ رکھی وہاں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ وہاں صرف بسم اللہ کر کے کھانے کا حکم ہے، وہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کئی حدیثیں موجود ہیں
تو وہاں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں صاحب، کہتے ہیں منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے، آگ کے انگارے بھرے جائیں گے۔ دیکھیے میڈیکل کے اندر کہتے ہیں بول حرج کیا ہے، اگر سورۃ فاتحہ پڑھ ہی لیا جائے، سورۃ فاتحہ اگر کھانے پینے کی چیز میں پڑھ لیا جائے، فاتحہ کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیکل کے اندر جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ سب انسان کی ضرورت کے لیے ہے، وہ سب انسانوں کے لیے ہیں، لیکن کیا ایک انسان جاتا ہے کہ ہم کو طبیعت خراب ہے دوائی دے دو، ڈاکٹر کوئی بھی دوائی اتنا اٹھا کے سب کو ایک بٹرا اٹھا کے دے دے، تو کیا وہ مریض ٹھیک ہوگا؟ آپ کی طبیعت صحیح ہوگی؟ ساری دوائیاں انسان کے لیے ہی ہے، لیکن آپ کو وہی دوائی ملے گی جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کے مطلب کے لیے ہے۔ ساری دوائیاں آپ کو اٹھا کے نہیں دے سکتے، ایک ہی دوائی دے گی جو آپ کی بیماری کے لیے سوٹیبل ہے، وہی دوائی آپ کو ملے گی، وہی آپ کو لینا پڑے گا۔ آپ ساری دوائیاں انسان کے لیے، کوئی بھی دوا اٹھا کے لے آؤ، تو وہی مطلب یہ ہوا، کہتے ہیں قرآن ہی تو ہے، پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا ثبوت نہیں ہے وہ دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا لگے، دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا ہو، وہ عمل بدعت ہے، وہ عمل حرام ہے، چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت عمل ہو۔ جس عمل میں مہر نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ کی، وہ عمل ریجیکٹ ہے، اللہ کی نظر میں کوئی مانیتا اور کوئی ویلو نہیں۔ میرے بھائیوں تو یہ سورۃ فاتحہ کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے اور ٹائم ہو گیا، ابھی انشاءاللہ ابھی دو جمعہ کم سے کم اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کریں گے۔ ابھی سورۃ فاتحہ شروع بھی نہیں کر پائے، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ ظالم کا خلاصہ کریں گے، 2 جمعہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے یہ جو حدیثیں ہم نے بیان کی ہے سننے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔